اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ آپ دریافت کیجئے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو آرائش کے سامان اور رزق کے لیے پاک چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا ہے؟ قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ۔ آپ بتا دیجئے کہ یہ نعمتیں دنیا میں بھی اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو انہی کے لیے مخصوص ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ہم اسی طرح احکام کو ان لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرتے ہیں جو سمجھنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے یہ جو مشرکین مکہ ہیں، کچھ قبیلے ایسے ہیں جو طواف ننگے ہو کر کرتے ہیں، انہوں نے لباس کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کر دیا تھا کہ نہیں یہ صاحب ہمارے لیے حرام ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو حرام نہیں کی یہ چیزیں، اور آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ آج بھی ننگے پٹنگے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کپڑے پہننے ہی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیو ہتیا یہ درست نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ویجیٹیرین ہونا چاہیے، کچھ نان ویجیٹیرین کہتے ہیں۔ اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو دنیا والوں نے حرام حلال بنا کے رکھا ہوا ہے یہ کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو زینت کی کسی چیز کو اور کھانے کی کسی چیز کو جو حلال ہو حرام نہیں قرار دیا۔ حرام حلال کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قل آپ فرما دیجئے من، آپ دریافت کیجئے ان سے پوچھئے من کس نے حرام قرار دیا ہے زینت اللہ کی زینت کی چیزوں کو، جیسے کہ لباس ہے، یہ مشرکین مکہ ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں۔ التی جو اخرجا اللہ نے نکالی، اللہ نے پیدا کی ہیں لعبادی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں، من الرزق جو رزق میں سے آتی ہیں۔ تو اللہ نے جب اس کو حلال کہہ دیا تو یہ حلال ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں پوری دنیا کو مل رہی ہیں اصل تو ایمان والوں کی برکت سے مل رہی ہیں۔ دنیا میں تو سب کے لیے ہیں، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں صرف اور صرف ایمان والے کے لیے ہوں گی جو جنتی ہوں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے ہیا یہ نعمتیں للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً اور خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ کذالک اسی طرح نفصل الآیات اسی طرح ہم اپنے احکام کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ آگے دیکھیے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار نے صرف کھلی اور چھپی ہوئی، میرے پروردگار نے تو صرف کھلی اور چھپی ہوئی بے حیائی کی باتوں کو، گناہ کو، ناحق ظلم کرنے کو، اللہ کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرانے کو جس پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، اور بغیر جانے بوجھے اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تم نے بنا کے رکھا ہوا ہے حرام حلال، اللہ نے تو ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور تم ان کو فالو نہیں کرتے ہو۔ اچھا جی، قل آپ کہہ دیجئے انما بے شک حرام قرار دی ہے ربی میرے رب نے، فواحشہ گندی باتوں کو، گناہ کی باتوں، بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کو، ما ظہر منہا جو کھلم کھلا ہو، وما بطن اور جو چھپ کر ہو، والاثم اور ہر طرح کی گناہ کی چیزوں کو، والبغی اور ظلم کرنے کو، بغیر الحق ناحق، وان تشرکوا باللہ اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو، ما لم ان چیزوں کو لم ینزل بھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل فرمائی سلطانہ کوئی دلیل، وان تقولوا اور اللہ پر وان تقولوا اور کہنے کو علی اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی بغیر جانے
بوجھے، تم پر کچھ علم نہیں ہے تمہیں اس کے بارے میں، لیکن اللہ پر جھوٹی باتیں کر رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو موت آنی ہے، اور موت اپنے وقت پر آتی ہے، ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ نہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، موت وقت پر آ کر رہے گی۔ وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، امتن گروہ کے لیے، اجل ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا، پھر جب جا آ جائے گا، اجلہم ان کا وقت، لا یستاخرون تو نہ ایک لمحہ، ساعہ نہ وہ پیچھے ہٹے گا، ساعہ ایک لمحہ، ولا یستقدمون اور نہ ایک لمحہ وہ آگے بڑھے گا۔ آگے دیکھیے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، جب تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر آئیں جو تم پر میرے احکام بیان کریں، تو یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈریں اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اور عالم ارواح میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور دنیا میں آنے والی جتنی روحیں تھیں سب کو پیدا کیا تو یہ وعدہ لیا۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اور پیغمبروں کی تعلیمات کے ذریعے یہ باتیں انسانوں کو بتائی جاتی رہیں کہ دیکھو پیغمبر آئیں تو ان پر ایمان لے کر آؤ، اور آخری پیغمبر آئیں گے ان کے بعد پھر نبوت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما جب، یاتینکم تمہارے پاس آئیں، رسول منکم تم میں سے، یقصون وہ پڑھ کر سناتے ہوں، علیکم تمہارے سامنے، آیاتی میری آیتوں کو، فمن اتقا تو جو شخص تقوی اختیار کرے، واصلح اور نیک عمل کرے، فلا خوف تو نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے دیکھیے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اور جن لوگوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا اور ان کو قبول کرنے سے تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ اچھا، اوپر کی جو آیت تھی یا بنی آدم اما یاتینکم، اس آیت سے جو ہے نا وہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت پلاننگ کے تحت باطل طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے پورا فرقہ بنا لیا، حالانکہ یہ قادیانی اسلام سے ہی خارج ہوتے ہیں، داڑھی بھی رکھیں گے، ٹوپی بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہ چونکہ قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو اس آیت سے جو ہے نا وہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے جب تمہارے پاس آئیں کوئی رسول تم میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی آئیں گے تو یہاں ہوتا اے امت محمدیہ، یا امت محمدیہ اما یاتینکم، کیونکہ قرآن مجید میں ہی جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی اگر کہیں مل جائے گا آپ کو اس کا چیلا تو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو اسلام سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھیے گا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے، اللہ کیا فرما رہا ہے، والذین کذبوا، اور وہ لوگ جو جھٹلائیں بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کریں، اس سے اعراض کریں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، جو لوگ ایمان والے ہوں گے یا مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو کلمے کی توفیق دے دی ہوگی تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا اللہ کے احکام کو جھٹلائے۔
اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو دنیاوی زندگی میں ان کے مقدر کا حصہ مل جائے گا. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو پوچھیں گے اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، وہ جواب دیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو لیے، اور اپنے آپ کے بارے میں اعتراف کریں گے کہ واقعی وہ کفر میں مبتلا تھے. جن لوگوں نے جھٹلایا، پیغمبر کو نہیں مانا، اسلام کو نہیں فالو کیا، سچ اور غلط میں فرق کرنے کی کوشش نہیں کی، حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کوشش بھی نہیں کرتے پلس صحیح چیز دیکھنے کے بعد اعتراض اور کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے، اعتراض کیا کرتے تھے، طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ کی آیتوں کو معجزوں کو دیکھ کے انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ایک حصہ ہے دنیا کے اندر. اللہ نے رزق مومن کا بھی لکھا ہے، کافر کا بھی لکھا ہے. یہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ اپنے مقدر کا رزق لے کے آتا ہے، وہ رزق اس کو مل کر رہے گا. جب اس کو وہ رزق مل جائے گا، اس کا وقت مقرر، جو اس کا وقت دنیا کے اندر ہے طے کہ بھئی یہ 50 سال رہے گا، 40 سال رہے گا، اتنے دن زندہ رہے گا، جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں. اور جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے دیکھ کے یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، میرا تو وقت پورا ہو گیا. تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، اب فرشتے تو پڑھائی کرتے ہوئے لے جاتے ہیں نا، تو فرشتے کہتے ہیں اچھا ذرا بتاؤ جن اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں، اب یہ فرشتوں کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو ہم سے غائب بولی اور ہم نے بہت غلط کیا، ہم نے کفر اختیار کیے رکھا اور اپنی آخرت برباد کر لی. اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے. فمن اظلم، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا، جو جھوٹ باندھے علی اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ، او کذب، یہ جھٹلائے، بآیاتی، ہماری آیتوں کو. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم، کہ ان کو مل کر رہے گا، نصیب ان کا حصہ، من الکتاب، جو مقدر میں طے ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب ان کے پاس آ جائیں رسولنا، ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے. قالوا، تو وہ کہیں گے، اینما کنتم، کہاں ہیں وہ لوگ، کنتم تدعون، جن کو تم پکارا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قالوا، تو یہ لوگ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے غائب ہو لیے. وشہدوا، اور یہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے خلاف، کہ کیا کہیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ یہ لوگ کہ ہم تو جو ہے نا وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ہم نے زندگی گزاری. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان جنات اور انسان کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ. جنات بھی چونکہ شریعت کے مکلف ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو آخرت میں ان کے لیے فیصلہ ہوگا، داخل ہو جاؤ جہنم میں. قال ادخلوا، اللہ فرمائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی امم، ان لوگوں کے ساتھ، قد خلت، جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن، جناتوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، کس میں داخل ہو جاؤ، فی النار، جہنم کی آگ میں. کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، ایک تو ہوتا ہے آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی تسلی رکھو، ہم کوئی بات نہیں، ہمت رکھو، ہے نا. لیکن جہنم میں جانے کے بعد سب ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، نالائق تیری وجہ سے ہوا ہے، سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے مجھے روکے رکھا، تو نے مجھے دنیا کے لالچ دیے رکھے، یہ سب ایک دوسرے کو لان تان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو بعد والے پہلے والوں پر، اچھا کہاں چلا گیا، اچھا، جو تم سے پہلے، جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا تو وہ اپنے جیسے دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا. جب بھی کوئی گروہ بعد میں داخل ہوگا تو وہ پہلے والوں پر کیا کرے گا، لعنت، دوسرے اپنے جیسے گروہ پر لعنت بھیجے گا. کلما، جب دخلت امتن، کوئی گروہ داخل ہوگا، لعنت اختہا، تو اپنے جیسے دوسرے گروہ جو اس کے ساتھ ہوں گے ان پر لعنت کرے گا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے نالائقوں. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. تو وہ کیا کرے، لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے
اے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ کیا کہیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں. جیسے قادیانی، نالائق قادیانی تو گمراہ کر کے چلا گیا، گمراہیت کے جتنے راستے تھے سب کھول کے چلا گیا. اب اس کے چیلے چپاٹے بعد میں آنے والے جتنے بھی اس کی دعوت کو فالو کریں گے نا، تو بعد میں جتنے بھی لوگ پہنچیں گے جہنم میں، کہیں گے اے اللہ اسی قادیانی کی وجہ سے ہم یہاں آئے تھے، دیکھو اللہ اس کے اس چیلے نے ہمیں بھٹکا دیا تھا. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس کے لیے ان کو دوزخ کا دوہرا عذاب دیجیے. کیا کہیں گے؟ اے اللہ یہی سرغنہ ہے، اسی کو ڈبل عذاب دو، اسی کو کیا کرو؟ ڈبل عذاب دو. چلیے. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے لیکن تم واقف نہیں ہو. صبر رکھو، تسلی رکھو، سب کو برابر عذاب ملے گا. ان کو ابھی ڈبل مل رہا ہے، تمہارا بھی ڈبل ہوگا. دھیرے 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 سب اپنے عذاب کے ٹاپ پر پہنچیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے، کلما جب جب دخلت داخل ہوں گے امتن کوئی گروہ، لعنت تو وہ لعنت کریں گے اختہا اپنے جیسے گروہوں پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا جب وہ لوگ سب کے سب داخل ہو جائیں گے فیہا اس میں جہنم میں، جميعا سب کے سب، قالت تو کہیں گے اخراہم بعد میں آنے والے، اولاہم پہلے آنے والوں کے لیے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں، اولونا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتہم تو ان کو آپ دیجئے عذاباً ڈبل عذاب، ضعفاً ڈبل عذاب من النار جہنم کا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال لکل ہر ایک کے لیے ضعف ڈبل عذاب ہے، ولکن لا تعلمون ابھی تم واقف نہیں ہو. ملے گا ڈبل ملے گا سب کو، ٹینشن مت لو، کیونکہ تم سب ایک ہی چیز کو فالو کرنے والے تھے. تم نے قادیانی کو نبی مان لیا. یاد رکھو جتنے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اب آ رہے ہیں نا، اور آتے رہے ہیں، آئیں گے قیامت تک، یاد رکھو ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت. اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے. چلیے. وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. اور پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اسی لیے اب اپنی بدعمالیوں کی سزا چکھو. لڑ رہے ہوں گے نا یہ لوگ آپس میں، گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے، تو بعد میں آنے والے کہیں گے اللہ پہلے والوں کے لیے آپ ڈبل عذاب کر دو، ان کی وجہ سے موت. اللہ فرمائے گا سب کو برابر ملے گا، ٹینشن مت لو. تو پھر پہلے والے کہیں گے بعد میں آنے والوں سے کہ تم کو کچھ کم نہیں ملنے والا ہے، تم بھی ہمارے ہی برابر رہو گے، ٹینشن مت لو. ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے نا یہ جہنم میں ہی. وقالت اور کہیں گے اولاہم ان میں سے پہلے والے، لاخراہم بعد میں آنے والوں سے، فما کان لکم نہیں ہے تم کو، علینا ہم پر، من فضل کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہوئی، تمہارا عذاب تو کم ہی نہیں ہوا. فذوقوا تو چکھو عذاب، عذاب کا مزہ، بما کنتم اس وجہ سے، بما کنتم تکسبون اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، چکھو مزہ. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی دنیا کے اندر کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، بس دشمنی میں، بغض و عناد میں، حسد میں، جلن میں تم اڑے ہوئے تھے غلط بات پر. چلیے. تو یہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.